کر رہا ہے، اس کی ساری توجہ اپنی دولت پر ہے، اور یسوع مسیح نے کہا ایک چیز کی تجھ میں کمی ہے، ایماندار ہو، اپنی کمیوں پر غور کریں۔ ہو سکتا ہے ایک ہی کمی آپ کو خدا کی بادشاہی سے باہر کر دے، ایک ہی کمی کی وجہ سے آپ خدا سے کہیں کہ خدا میں نے تیرے نام سے یہ کیا، میں نے بہت سی باتیں اٹینڈ کی، میں نے بہت سی بات منعقد کرائیں، میں نے بہت سے معجزات میرے وسیلے سے، لیکن یسوع مسیح کہے گا اے بدکارو میری نظروں سے دور ہو۔ اتنی حیرانگی کی بات ہے، ساری عمر آپ ریاضت عبادت کر رہے، ایک کمی کی وجہ سے خداوند کہے میں تجھے جانتا نہیں، کیونکہ تم نے میری باپ کی حکموں پر عمل نہیں کیا، تم نے میرے باپ کی مرضی کو نہیں جانا۔ باپ کی مرضی کیا ہے؟ خدا کو یہ پسند آیا کہ اپنی صداقت کی خاطر شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے۔ یسوع مسیح خدا کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ایک ہی کمی میں نے کہا آپ کو خدا سے دور کر سکتے، لیکن اس شخص نمان میں کمی تھی، اگرچہ وہ بڑا معظم تھا، بڑا مکرم شخص تھا اپنے آقا کا نزدیک، کیونکہ خدا نے لکھا اس کے وسیلہ سے ارامیوں کو بہت زیادہ فتوحت بخشی تھی۔ کمی کیا تھی؟ کمی تھی کہ وہ کوڑی تھا، وہ کوڑی تھا، اس کے جسم میں کوڑ تھا۔ دوسری آیت میں آئے لکھا ہے اور ارامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے، وہ نمان کی بیوی کی خدمت کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو اسے اس کے کوڑ سے شفا دے۔ اور یہ بات جنگل کی آگ کی طرف پھیلنا چاہیے۔ نمان کی جو طلب تھی، نمان کی جو ضرورت تھی وہ بڑی شدت کی تھی۔ نمان جانتا تھا کہ اس سے پہلے کہ لوگوں کو پتہ چلے، اس سے پہلے کہ لوگ مجھے باہر نکال دیں، اس سے پہلے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دیں، وہ اس کمی کو دور کرنا چاہتا تھا، وہ اس کمی پر غور کرنا چاہتا، وہ چاہتا تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ اور بات ہے اس لڑکی کی، اس کی گواہی کی۔ ایماندارو، چھوٹی بچی دشمن کے گھر میں رہ کر، دشمن کے سپہ سالار کے سامنے اس کے گھر میں اپنے زندہ خدا کی گواہی دیتی ہے۔ اس نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اس نے موقع کا ٹھیک استعمال کیا ہے، اور گواہی امان کے ساتھ ہوتی ہے۔ امان جب آپ کے اندر ہوگا تو گواہی خود بخود باہر نکلے گی، کیونکہ امان ان چیزوں کا نچوڑ ہے جو آپ نے امید کی ہوئی ہے، جو آپ نے امید خدا بند پر رکھی ہے۔ شاید اس کو امید تھی، اس لڑکی کو امید ہو کہ میرا زندہ خدا مجھے اس اسیری سے آزاد کروانے کی قدرت رکھتا ہے، میں ایک دن آزاد ہو جاؤں گی۔ اور اس نے اپنے پورے امان کے بل بوتے پر دشمنوں کے سپہ سالار کے گھر میں رہتے ہوئے یہ بات کی کہ کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دیتا۔ کاش آج خدا کے لوگ اپنے دشمنوں کے روبرو اپنے خداوند کا اقرار کرنے والے ہو۔ کاش گڈ لائف چرچ لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کرے کہ ان کا خدا کتنا بڑا خدا ہے، کتنا بڑا خدا ہے، کیونکہ خدا آپ کی زندگی سے آپ کی گواہی چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ وکالت کریں، وہ گواہی چاہتا ہے۔ تم دنیا کی انتہا تک کیا میرے ہوگے؟ گواہ ہو گئے۔ ایماندارو، آپ صرف گواہی دینی ہے، آپ نے اپنی زندگی کی گواہی دینی ہے کہ میرے ساتھ خدا نے یہ کیا، خدا نے مجھ پر یہ آسان کیا، میں اس طرح سے میں نے خدا کو قبول کیا۔ خدا صرف آپ سے یہی توقع رکھتا ہے، وہ وکالت نہیں کہتا کہ آپ وکالت کریں، آپ لوگوں کے ساتھ جھگڑا کریں اور ثابت کریں کہ میرا خدا سچا خدا ہے۔ آپ نے صرف گواہی دینی ہے، اپنے امان کی گواہی۔ اس لڑکی نے اپنے امان کی گواہی دی کہ کاش میرا آقا اس ملک میں ہوتا، اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دیتا۔ یہ بات اب نمان سے آگے بڑھ گئی ہے، بادشاہ تک چلی گئی۔ بادشاہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ بڑا زبردست سورما تھا، بادشاہ بھی چاہتا ہے کہ میرا سپہ سالار ضائع نہ ہو۔ 5ویں آیت میں چلتے ہیں، بادشاہ تک جب یہ بات پہنچی ہے اور بادشاہ نے نمان سے کہا تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ صبر نہ ہوا
اور 10 قطار چاندی. صرف بھیجا نہیں، خط دیا اور ساتھ اس کے انعام دیے. 10 قطار چاندی اور 6000 مشکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لیے، اور وہ اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لایا، جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھے ملے تو تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کو اس کے کوڑ سے شفا دے. امان تھا. یہاں پر بادشاہ کی زبان استعمال ہو رہی ہے. ایک سپر پاور ہے، ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، آرام کا بادشاہ، پوری سلطنت پر ان کا تسلط ہے، اسرائیل ان کے دبدبے کے نیچے، اور بادشاہ لکھ رہا ہے کہ میں اپنے خادم کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں، تو اس کو اس کے کوڑ سے شفا دے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ مغروری نہیں، کیونکہ اس نے تو ساتھ تحفے بھی بھیجے. یہ اس کی ہمبلنس ہے، کیونکہ لڑکی عبرانی تھی، زندہ خدا پر امان رکھنے والی تھی. اس کی گواہی اس کا امان تھا. اب یہ بادشاہ کی زبان ہے کہ تو میرے نوکر کو شفا دے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا سونا چاندی دینا یہ بہت بڑی حلیمی ہے کہ ساتھ وہ اپنے تحفے بھی لے کر آیا ہے. اور ارامیوں پر، کیونکہ اسرائیل پر ارامیوں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، اس علاقے پر ہر طرف ارامیوں کا دبدبا تھا.